رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255. اس آیت مبارکہ کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں آیت الکرسی کہا جاتا ہے، اس لیے اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کرسی کا ذکر فرمایا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اس آیہ مبارکہ میں 50 حروف ہیں، بلکہ 50 کلمات ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت اور آپ کی ذات عالی کے حوالے سے 11 دلائل ہیں. اس آیہ مبارکہ کو اس لفظ سے بھی، اس بات سے بھی یاد کیا گیا ہے کہ اس میں اسم اعظم ہے. اس آیہ مبارکہ میں اسم اعظم ہے، یعنی وہ اسم باری تعالی کہ جس کو یاد کر کے، جس کے ذریعے سے اللہ کو پکار کر کے بندہ دعا کرے تو اللہ دعا قبول فرماتے ہیں، اس کو اسم اعظم کہتے ہیں. اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے بیش بہا خزانے اور موتی چھپا رکھے ہیں. اس کی ایک نہیں، دو نہیں، کئی فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے تو ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان تک اللہ اس کی حفاظت فرماتے ہیں. دوسری فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کو پڑھتا ہے اس کے اور جنت کے مابین صرف ایک موت کا فاصلہ ہوتا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو شخص آیت الکرسی کو اور سورہ حامیم السجدہ جس کو سورۃ الغافر بھی کہا جاتا ہے اس کی 3 ابتدائی آیات کو پڑھتا ہے، شام کو پڑھے تو اللہ پوری رات اس کی حفاظت فرماتے ہیں، صبح کو پڑھے تو اللہ پورا دن اس کی حفاظت فرماتے ہیں.
جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شیطان سے حفاظت فرماتے ہیں۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اللہ اس گھر میں شیطان کا داخلہ یا شیطان کا غلبہ روک دیتے ہیں۔ آیت الکرسی معمولی درجے کی آیت کریمہ نہیں، گو کہ ہر آیت قرآن پاک کی بڑی عظمت والی ہے، بڑی شانوں والی ہے۔ کچھ آیات وہ ہیں کہ جن کے فضائل رب ذوالجلال نے یا آپ کے محبوب نے بیان فرمائے، اور بہت ساری آیات وہ ہیں کہ جن کے فضائل بیان نہیں ہوئے، لیکن قرآن کی ہر آیت اور اس کا ہر جملہ اور ہر جملے میں موجود ہر حرف اس کی فضیلت مطلقاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ قرآن کا ایک حرف پڑھنا 10 نیکیاں، 10 گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور 10 درجات کی بلندی کا ذریعہ۔ یہ ہر آیت کے حوالے سے ہے، حتیٰ کہ اس لفظ کے حوالے سے بھی ہے کہ جو لفظ حقیقت میں اللہ کے سب سے بڑے دشمن کا نام ہے، جس کو فرعون کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی فرد لفظ فرعون قرآن پاک کی آیت کریمہ کی روشنی میں پڑھے گا تو 5 حرف کی ادائیگی کی وجہ سے 50 نیکیاں پائے گا۔ نام اللہ کے دشمن کا، نام اس کا جس نے کہا انا ربکم الاعلی، نام اس کا جس نے کہا الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار، نام اس کا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقابلے کے لیے جادوگروں کو لے کر آیا۔ لیکن چونکہ قرآن کا حصہ ہے تو اس قرآن کی برکت کا عالم یہ دیکھ لیں کہ اللہ اپنے دشمن کا نام لینے پر بھی 50 نیکیاں دیتے ہے جی، ہے نا کمال کی بات؟ ورنہ احادیث میں آتا کہ نہیں ان الفاظ کے پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ یہ تو اللہ کے دشمنوں کا نام ہے، یہ حامان ہے، یہ قارون ہے، یہ فرعون ہے جی، یہ فلاں نہیں۔ ہر ایک لفظ کے لیے وہی فضیلت، ہر ایک حرف کے لیے وہی فضیلت، جو فضیلت اس میں محمد قرآن میں پڑھنے سے میم کا جو اجر ہے وہ فرعون کی فاق پڑھنے کا بھی وہی اجر ہے۔ بات سمجھ آگے کی نہیں آئی؟ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو منذر تمہارے پاس قرآن کا جو حصہ ہے اس میں سب سے بڑی آیت کون سی ہے؟ تو روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابی ابن کعب نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ یہ ادب کا تقاضا ہے، یہ ادب کا تقاضا ہے کہ جب آپ کے سامنے آپ سے زیادہ علم والے ہوں تو آپ اپنا علم نہ جاڑیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی بیٹھے ہوتے ہیں تو ایک فرد ہم سے مسئلہ پوچھتا ہے، 4 5 6 لوگ بیٹھے ہوں تو عالم کے بولنے سے پہلے مفتی صاحب کے بولنے سے پہلے کوئی دائیں بائیں کے مفتی صاحب جو ہوتے ہیں وہ پہلے بول پڑتے ہیں، نہیں جی نہیں یہ جائز نہیں ہے، ایسا تو نہیں کرنا چاہیے، یہ تو درست نہیں ہے، شرعاً یہ جائز نہیں ہے جی، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو دوسرے مفتیان اکرام پہلے سے جواب دینا شروع ہو جاتے ہیں، تو باقی مفتیان اکرام کو احتراز کرنا چاہیے، ہاں جی اجتناب کرنا چاہیے، جو اصل مفتی ہے جو اصل عالم ہے اس کو بولنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو منذر ان کی کنیت تھی، فرمایا کہ قرآن پاک کا جو حصہ تمہارے پاس موجود ہے اس میں بڑی آیت کون سی ہے؟ تو جواب دیا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے پھر پوچھا، جواب پھر وہی دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ایسے کر کے ہاتھ میرے سینے پہ مارا، ایسے کر کے ہاتھ میرے سینے پہ ایسے کر کے لگا، اور پھر فرمایا ہاں یعنی اب بولو۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ قرآن پاک کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے، آیت ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو، ابو منذر تمہیں، یہ
جو انبیاء علیہ السلام کا ایک رتبہ اور مقام ہوتا ہے، ان کے پاس وحی کا ایک سلسلہ ہوتا ہے. نبی علیہ السلام نے جو ان کے سینہ مبارک پر اپنا دست شفقت لگایا، یہ کسب فیض کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، یا اعطاء فیض کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. لینے والے کے لیے کسب ہوتا ہے، دینے والے کے لیے اعطاء ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیض دیا اور انہوں نے فیض سینے پہ لیا. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کا عمل سیکھا حضور سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی گھٹنوں اور رانوں پر اپنے ہاتھوں کو یوں کر کے رکھا اور پھر نماز سکھائی. یہ فیض دینے کی بات ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوا کہ سواری پر آپ علیہ السلام آگے تشریف فرما ہے، پیچھے ایک صحابی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا معاذ ذرا قریب ہو جاؤ، میرے قریب ہو جاؤ. یا رسول اللہ قریب ہوں، اور قریب ہو جاؤ، اور قریب اور قریب، یہاں تک کہ کہتے میرا سینہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت والی قمر مبارک کے ساتھ چپک گیا. یہ کسب فیض کا، یہ اعطاء فیض کا ایک طریقہ ہے، ایک سلیقہ ہے. بعض اوقات آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں میں کسی کا ہاتھ لیا اور ایسے پکڑے رکھا اور بات فرمائی، یہ بھی اعطاء فیض کا ایک ذریعہ ہے. بعض اوقات کسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسلسل ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور آپ ارشادات فرماتے جا رہے تھے اور وہاں سینہ بھرتا جا رہا تھا. بعض اوقات یہ ہوا کہ آپ نے کسی کا ہاتھ پکڑا، ادھر سے ایک کا ہاتھ پکڑا، ادھر سے دوسرے کا ہاتھ پکڑا، اشارات سمجھتے جا رہے نا جی. ایک کا ہاتھ پکڑا، دوسرے کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر کے چھوڑا نہیں، اور پھر کہا کہ حیران نہیں ہونا اس کیفیت میں، اسی طرح ہم قبر میں بھی اتارے جائیں گے، اور اتارے گئے. اب آپ بات سمجھ گئے ہوں گے. یہ کسب فیض کا، اعطاء فیض کا ایک طریقہ اور ذریعہ ہوتا ہے. بات سمجھ میں آگے کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا ابو منذر تمہیں علم مبارک ہو، تمہیں علم مبارک ہو. تو یہ سورہ بقرہ کی یہ جو آیت کریمہ ہے، جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بہت سارے فضائل بیان فرمائے ہیں. احادیث کی کتابوں میں ایک صحابی کا ایک عجیب و غریب قسم کا واقعہ ملتا ہے، اور اس واقعے کا تعلق آپ یوں کہہ لیجئے کہ ایک صحابی کا ایک شیطان سے ملنے کا واقعہ. صحابی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی کھجوروں اور سامان کی حفاظت کے لیے مجھے رات کی نگرانی سپرد کر دی. اصحاب صفہ میں سے ہیں، رات کی نگرانی سپرد کر دی. کہتے ہیں میں رات کو نگرانی کرتا رہا، اچانک میری نظر پڑی، ایک صاحب آئے اور ان کے پاس ایک تھیلا تھا اور وہ صدقے کے سامان میں سے چیزیں اٹھا اٹھا کر تھیلے میں ڈالتے جا رہے تھے چپکے چپکے سے. تو میں نے دیکھ لیا، پکڑ بھی لیا. تو اس نے مجھ سے لجاجت کی، درخواست کی، منت سماجت کی کہ لاچار آدمی ہوں، صاحب عیال آدمی ہوں، فاقے ہیں، ہے کچھ نہیں کھانے کو، اس لیے یہ حرکت کی ہے، معاف کر دو، آئندہ نہیں ہوگا. کہتے ہیں میرا دل پسیج گیا، نرم ہو گیا، میں نے چھوڑ دیا، سامان لے لیا، اسے چھوڑ دیا. اگلے دن پھر میری ڈیوٹی. اچھا، حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے صبح اٹھ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ، رات کو اس طرح ذمہ داری ادا کرتے ہوئے ایک صاحب کو میں نے پایا اور یہ سارا واقعہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا سا تبسم فرمایا اور پھر فرمایا کہ ابو ہریرہ وہ پھر آئے گا، وہ رات کو پھر آئے گا. تو میں بھی انتظار میں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا تو ضرور آئے گا.
حالانکہ اس نے کہا تو تھا کہ نہیں آؤں گا، لیکن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ آئے گا تو آئے گا۔ اب رات ہوئی تو وہ صاحب پھر آ گئے، تھیلا اسی طرح پکڑا ہوا اور چیزیں چپکے سے ڈال رہے ہیں۔ میں نے پھر ان کو پکڑ لیا، پھر میں نے سے منت سماجت کی، اہل و عیال کا بہانہ کیا، عذر پیش کیا، میرا دل پسیج گیا، اور اس نے کہا کہ میں اب واقعی نہیں آؤں گا، آج مجھے چھوڑ دو، آئندہ نہیں آؤں گا۔ میں نے پھر چھوڑ دیا، سامان لے لیا۔ صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بھائی ابو ہریرہ، رات کے مہمان کا ماجرا تو سناؤ۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پھر آیا تھا، ایسے ایسے کہہ گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پھر آئے گا۔ اب کہتے ہیں میں نے دل میں تہیہ کر لیا کہ اب اسے پکڑوں گا، اگر آ گیا پکڑوں گا، پکڑ کر دربار رسالت میں پیش کر دوں گا، بس اب نہیں جان دوں گا۔ رات ہوئی، آ گیا، ملاقات ہو گئی، پکڑ لیا میں نے۔ اب جب میں نے پکڑا تو میں نے کہا اب تمہیں تجھے باندھ کے چھوڑوں گا اور صبح دربار رسالت میں پیش کروں گا، اس کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں، اب نہیں چھوڑتا۔ تو اس نے کہا کہ اگر آپ کو میں ایک ایسا عمل بتلا دوں کہ جس عمل کے کرنے سے آپ شیطان سے بچ سکیں گے اور شیطان سے آپ کی حفاظت ہوگی، وہ عمل میں آپ کو بتا دوں، وہ رات کو کریں تو رات کو حفاظت ہو، دن کو کریں تو دن کو حفاظت ہو، تو پھر تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے نا۔ اور میرا پکا وعدہ ہے اب آئندہ نہیں ہوگا، میں عمل بھی بتا دیتا ہوں، آپ مجھے چھوڑ دیں، آئندہ نہیں ہوگا۔ اب صحابہ اکرام میں نا نیکیاں پانے کا اور سبقت لے جانے کا، اعمال خیر کرنے کا، اعمال حسنہ کرنے کا جذبہ بہت زیادہ تھا۔ وہ اس بات کی طرف لگ گئے کہ کوئی ایسا عمل مجھے بتائے کہ جس کی وجہ سے شیطان سے حفاظت ہو۔ تو فرمان لگے بتاؤ۔ اب اس نے بتا دیا، اس نے کہا کہ آیت الکرسی کو رات پڑھ کے سویا کرو تو رات بھر شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا، صبح پڑھو تو دن بھر شیطان سے تمہاری حفاظت ہوگی۔ اور یہ کہہ کر کے وہ چل پڑا اور وعدہ کیا کہ آئندہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں صبح اللہ کے رسول سے ملاقات ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے پوچھا ابو ہریرہ تمہارے رات کے مہمان کا کیا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول یہ سارا ماجرا پیش آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ شیطان ہے تو جھوٹا، شیطان ہے تو جھوٹا، لیکن بات سچی کر گیا ہے، بات سچی کر گیا ہے۔ جانتے ہو وہ کون تھا؟ 3 دن تک تم کس سے ملاقات کرتے رہے، کس سے باتیں کرتے رہے؟ وہ شیطان تھا۔ تو بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی کے جو نیک بندے ہیں ان سے شیطان کی ملاقات ہوتی ہے، مختلف روپوں میں، مختلف شکل و صورت میں وہ ملاقات کرتا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ آپ سے ایک دن تہجد کی نماز قضا ہوئی، تو جس دن تہجد کی نماز قضا ہوئی تو آپ اتنا روئے کہ اس سے پہلے زندگی میں کبھی روئے نہیں اتنا۔ اگلے دن ایک آدمی تہجد کے وقت سے بھی پہلے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے اس نے اٹھا دیا، میں اٹھا، میں نے اپنا عمل کرنے کے لیے بیدار ہوا، وضو کیا اور تہجد کی نماز پڑھی۔ اب وہ شخص سامنے پھر میرے آ گیا، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اے شخص تو کون ہے اور تجھے کیا ضرورت پڑی مجھے اٹھانے کی؟ تو پہلے تو اس نے انکار کیا، پھر اس نے بتایا کہ میں شیطان ہوں۔ تو شیطان اور مجھے اس کام کے لیے اٹھانا، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ شیطان تو نیک کاموں سے روکتا ہے اور تو مجھے تہجد کے لیے اٹھا رہا ہے۔ کا بات یہ ہے کہ کل آپ سے تہجد کی نماز قضا ہوئی نا، جو آپ پہ فرض نہیں تھی، واجب نہیں تھی، لیکن آپ اس کے لیے اتنا تڑپے، اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے درجات میں کتنی بلندیوں کا فیصلہ کیا یہ میں جانتا ہوں۔
تو اس لیے مجھے خطرہ پڑا کہ اگر اس طرح 2 3 دن 4 دن تک ایسے آپ کی نماز قضا ہو گئی اور آپ ایسے ہی روتے رہے تو آپ تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. اس لیے میں نے آج آپ کو جلدی سے اٹھا لیا, اٹھ جاؤ. کیونکہ تہجد, آپ کے تہجد پڑھنے سے وہ درجات نہیں ہیں جو آپ کے تہجد چھوٹنے کی وجہ سے اللہ کی یاد میں اور اللہ کے خوف سے رونے کی جو درجات آپ کے بلند ہوئے ہیں. تو بعض اوقات اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. بہرحال اس حدیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ آیت الکرسی کے پڑھنے کے فضائل اور مناقب بہت زیادہ ہیں. دیکھیے, اللہ لا الہ الا ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذات ہے. اس میں لا الہ الا ہو, اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اللہ کے سوا کوئی معبودیت اسی کا خاص ہے. معبود وہی ہے, ہم عابد ہیں, وہ معبود ہے. اب وہ معبود کیوں ہے, اس کے سوا کوئی دوسرا معبود کیوں نہیں؟ اس کے لیے الحی, وہ زندہ ہے. وہ کیا ہے؟ زندہ ہے. یہ وہ دلیل ہے جو کسی اور ذات میں, کسی اور مخلوق میں نہیں پائی جاتی. ہر ایک کا وجود عدم سے وجود کی طرف آتا ہے اور پھر وجود ملنے کے بعد اس کو زوال آتا ہے, اور یہی زندگی کے منافی ہے. یہی زندگی کے منافی زوال ہے, اور زوال اللہ کی ذات کو نہیں. اللہ کی ذات کو, لہذا اللہ کی ذات کے لیے زندگی ابدی ہے, اور بقیہ مخلوق کے لیے زندگی ابدی نہیں ہے. زندگی ابدی نہیں ہے, عارضی ہے. کسی کی 1 دن کی, کسی کی 1 لمحے کی, کسی کی 1 سال کی, کسی کی 1 صدی کی, کسی کی 1000 سال کی, کسی کی 1000 سے زائد سالوں کی, لیکن زوال ہے. زوال, اگر کسی کو اللہ نے کئی 100 سالوں سے اس جہاں سے اوپر والے جہاں میں, جہاں زندگی کاؤنٹ نہیں ہوتی, جہاں زندگی شمار نہیں ہوتی, وہاں بلا لیا, اسی لیے وہاں عمر میں اضافہ نہیں ہو رہا. 33 کے 33 ہی ہیں. اشارہ سمجھ رہے ہیں, اشارہ سمجھ رہے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی طرف 33 کے 33 ہی برس کے ہیں. جب وہ اتارے جائیں گے تو 33 ہی برس کے ہوں گے. یعنی زندگی میں کوئی اضافہ نہیں, اس لیے کہ وہ مدار زندگی نہیں ہے, وہاں زندگی کا مدار نہیں ہے, اس لیے وہاں پر کمی اور اضافہ بھی نہیں ہو رہا. الحی, اللہ کی ذات وہ زندہ ذات ہے. زوال عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہے. اللہ کے رسول نے ان کی قبر کی جگہ بھی بتلا دی ہے کہ میرے روزے میں ان کی جگہ ہے. 4تھی قبر انہی کی ہوگی, 4تھی قبر انہی کی. بات سمجھ گی نہیں؟ القیوم, ہمیشہ رہنے والا, قائم دائم. الحی, زندہ, اور زندگی میرے آپ کے تصور وہم گمان میں کتنی ہو سکتی ہے. عزرائیل علیہ السلام جو انسانوں کی روحوں کو قبض کرتے ہیں بحکم الہی, ان کی بھی ایک زندگی ہے کہ نہیں؟ ایک طویل زندگی. تاریخ انسانیت سے پہلے کا وجود اور تاریخ انسانیت کے مٹ جانے کے بعد بھی ان کا وجود, اور عالم محشر میں بھی ان کا وجود. پھر ایک وقت آئے گا کہ خالق کائنات ان کو بھی زوال دیں گے, ان کو بھی زوال دیں گے, کہ موت کو بھی موت ہوگی, زوال ہوگا. بات سمجھ گئے؟ اس لیے القیوم کہہ کر کے اشارہ کیا کہ وہ جو موت ہے نا, موت اس کو بھی زوال ہے, لیکن اللہ قائم اور دائم اور ہمیشہ رہنے والے, اللہ کو کوئی زوال نہیں. تیسری بات, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. دنیا کی مشہور و معروف شخصیات جو طاقت اور قوت کے اعتبار سے بہت زیادہ طاقتور, بہت زیادہ قوت والے ہیں,
وہ بھی ایک وقت تک اپنی طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں، کمزور پڑ جاتے ہیں، نہیں تو طاقت کے ہی زمانے میں تھکاوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، نہیں تو آرام اور راحت طلبی یہ ہر ذی روح کی فطرت اور نیچر کا حصہ ہے۔ اللہ پاک نے اپنی معبودیت تامہ کو ثابت کرنے کے لیے تیسری دلیل کیا بیان فرمائی؟ نہ مجھے اونگ آتی ہے نہ مجھے نیند آتی ہے۔ کیا مطلب؟ نہ تھکاوٹ آتی ہے نہ اس کی طلب ہے۔ تھکاوٹ جسمانی جو کمزوری ہے نا اس کو دور کرنے کے لیے، اس تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ نیند۔ یا پھر نیند اس لیے ہوتی ہے کہ انسان اپنے عمل سے، اپنے کام سے، اپنی محنت سے، اپنی مشقت سے تھوڑا سا غفلت برتنا چاہتا ہے، غافل ہونا چاہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں تو وہ ذات ہوں کہ جسے نہ تو نیند آتی ہے نہ کوئی غفلت، یعنی جسے تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی، غفلت بھی نہیں ہوتی، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اس لیے معبودیت کا حقدار میں ہی ہوں، معبودیت کا حقدار۔ چوتھی بات، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے وہ کس کا ہے؟ لہو، اللہ کا۔ لہو اللہ ہی کا ہے، جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں۔ آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز کا مالک وہ ہے۔ اس سے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ دنیا کے اندر یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ نظام فلکیات کسی اور کے ہاتھ میں ہے، تکوینی امور کسی اور کے ہاتھ میں ہے، تشریعی امور کسی اور کے ہاتھ میں ہے، عالم ملکوت میں کوئی اور ہے، عالم جبروت میں کوئی اور ہے، ہاں جی، زمین پہ ملکیت کسی اور کی ہے، آسمانوں پہ جو ہے وہ نظام کسی اور کا ہے، یہ سارا جو ہم سمجھ رہے ہیں یہ سارا عارضی سسٹم، ایک عارضی کائنات کا نظام ہے۔ اصل مالک کون ہے؟ اللہ۔ اصل مالک کون؟ اور قرآن پاک نے اس بات کو جا بجا اشارت فرمایا، للہ ما فی السماوات و ما فی، ہر چیز اللہ کی۔ پانچویں بات، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون سی ہستی، کون سی ذات ہے وہ کہ جو اللہ کے ہاں سفارش کر سکے؟ نہیں، الا باذنہ، مگر اس کی اجازت سے۔ مطلب یہ کہ کون ہے اس کی اجازت کے بغیر اس سے جو سفارش کر سکے؟ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اس سے ایک عقیدہ باطلہ کی تردید کی ہے۔ عقیدہ باطلہ کیا ہے؟ دیکھیے، عیسائیوں کے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یا تو خدا تھے، یا خدا کے خدائی بھی شریک ہیں، یا خدا کے بیٹے ہیں۔ ہر ایک عقیدے اور نظریے کے پیچھے ان کا اصل مقصد کیا ہے کہ ہم چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں تو ہمیں کچھ نقصان نہیں ہونے والا، ہمیں کسی قسم کو کوئی نقصان نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ ہماری طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں جرائم کا کفارہ ادا کر چکے ہیں، اور وہ صلیب پر لٹک کر انہوں نے کفارہ ادا کر دیا ہے۔ لہٰذا اب ہمیں جہنم میں نہیں پھینکا جائے گا، اب ہمیں سزا نہیں دی جائے گی، اور اب ہمیں گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے متعلق عیسیٰ علیہ السلام بس ایک دفعہ کہیں گے اللہ جی یہ میرے ماننے والے ہیں، ان کو بخش دیجئے، تو اللہ کے ذمہ لازم ہوگا کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانے۔ بات سمجھ گئی کہ نہیں؟ یہ جو جملہ ہے نا کہ اللہ کے ذمہ لازم ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانے، اس کو کہتے ہیں جبری سفارش۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور یاد رکھیے، جبری سفارش کا عقیدہ اور نظریہ کس کا ہے؟ عیسائیوں کا۔ اسلام میں ایسا کوئی نظریہ اور عقیدہ نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی سے ہٹ کر کسی بھی مسلمان کے معصوم نابالغ بچے
قرآن پاک کے حافظ، شہید، عالم، انبیاء، صلحاء، اتقیاء، اولیاء، یہ ساری وہ ہستیاں، وہ لوگ، وہ جاتے ہیں کہ جو اللہ کے دربار میں اللہ کی اجازت سے کچھ لوگوں کی سفارش کریں گے. لیکن یہاں دو باتیں ذہن میں رکھنے والی ہیں. ایک بات یہ کہ ان میں سے کوئی بھی اپنی مرضی سے جس کے لیے چاہے سفارش، ایسا نہیں ہوگا. کیونکہ کچھ لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو سفارش کی جو لائن ہے اس سے پیچھے رکھ دیا جائے گا. ان کے لیے تو کہہ دیا جائے گا کہ یہ مجرم ہے، یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہیں، ان کے لیے تو کوئی حق کے سفارش کسی کے پاس نہیں. تو نہ ان کے لیے اب کوئی سفارش کرے گا اور نہ ان کے لیے سفارش قبول کی جائے گی. تو دو بات سمجھ آ گئی. ایک یہ کہ سفارش جن کے لیے کی جائے گی وہ لوگ ایسے ہوں گے کہ ان کی طرف سفارش کے لیے اللہ کی طرف سے گویا کہ اشارتاً ایک اجازت نامہ موجود ہوگا. اب اس کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ بہت ساری صورتیں ممکن ہیں. مثلا بعض بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شہداء سے یہ کہیں کہ آپ کے خاندان کے وہ جو سامنے لوگ ہیں نا، شہید سے کہا جائے آپ کے خاندان کے وہ جو سامنے لوگ ہیں، ان لوگوں کے اعمال اچھے نہیں ہیں مومن، لیکن اعمال ایسے نہیں کہ وہ اعمال انہیں جنت میں لے جائیں. اگر چاہو تو سفارش کر سکتے ہو. اب جب یہ دیکھیں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ہمارے خاندان کے ہیں لیکن جن کے لیے ہمیں سفارش کرنی چاہیے وہ تو اس صف میں ہے ہی نہیں، وہ تو اس صف میں، اس کا مطلب یہ ان کے لیے سفارش کرنے کی ضرورت نہیں. مثلا بھائی کے لیے، مثلا والد کے لیے، بیٹے کے لیے، ہاں جی، یا استاد کے لیے، شاگرد کے لیے. لیکن یہ دوسرے اعزاء کھڑے ہیں تو وہ فوراً ان کے حق میں سفارش کریں گے. اب یہ ایک اجازت کا ایک اشارہ ہے کہ آپ ان کے لیے سفارش کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جن کے لیے اجازت ملے گی سفارش کرنے کی تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے ان کی سفارش قبول بھی تو کریں گے. لیکن یاد رکھیے پھر بھی اجازت ملنے کے باوجود بھی ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ اللہ پر لازم نہیں کہ اللہ اس سفارش کو لازمی مانے. مان لیں اس کا فضل، نہ مانے اس پر جبر کوئی نہیں. بس یہی وہ چھوٹا سا فرق ہے جس سے انسان مسلمان اور کافر ہوتا ہے. جس سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ مسلمان اور کافر ہو جاتا ہے. یا عیسائی بن جاتا ہے یا مسلمان بن جاتا ہے. عیسائیوں کیا یہ کہ اللہ کے لیے لازم ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانیں. ہمارے نزدیک لازم نہیں. ہمارے نزدیک معصوم بچے کی بات ماننا لازم نہیں، شہید کی بات ماننا لازم نہیں، حافظ قرآن کی بات ماننا لازم نہیں، عالم کی بات ماننا لازم نہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا بھی اللہ کے لیے لازم نہیں. لازم نہیں. الفاظ پہ غور کیجئے گا. میں نے کہا اللہ کے لیے ماننا لازم نہیں. ہاں اللہ مانیں گے ضرور، کیونکہ حدیث میں اس طرح کی بات آتی ہے. یہ ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اللہ کے فضل کے بغیر کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، لیکن دوسری طرف اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نماز کی پابندی کرو تو تمہیں جنت میں لے جاؤں گا. اب جنت میں جانے کا ایک عمل نماز کی پابندی بتلایا گیا. جنت میں جانے کا ایک عمل ابھی ہم نے سنا کہ آیت الکرسی جو آدمی فرض نماز کے بعد ہمیشہ پڑھتا رہے تو اس کے اور جنت کے مابین صرف موت کا فاصلہ ہے. اب یہ اعمال ہیں جو جنت میں لے جا رہے ہیں. یہ کس نے بتایا؟ یا اللہ نے بتلایا یا اللہ کے رسول نے بتلایا. اعمال تو بتلا دیے، لیکن اس کے باوجود ہمارا عقیدہ یہ ان اعمال کے کرنے کے باوجود بھی اللہ پر لازم نہیں کہ وہ ہمیں ان اعمال کی وجہ سے جنت میں لے کے جائے. اللہ لے کے جائیں گے تو اپنے فضل سے لے کے جائیں گے تو ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کا فضل حاصل کرنے کے لیے قانون کی پابندی ضروری ہے. قانون کی، ہمارا کام، ہم مکلف ہیں اور مکلف کا کام ہوتا ہے قانون کی پابندی کرنا. قانون کی ہم مکلف ہیں. دیکھیے فرمایا کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. تو اسلام میں جبری سفارش نہیں ہے. جبری سفارش ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہستی اور ذات کیسی ہے؟ فرمایا ایسی ذات ہے کہ جو انسانوں کے اگلے اور پچھلے
تمام اعمال کو جانتا ہے. یعنی اللہ وہ ذات ہے جو ان تمام اعمال کو جو انسان پیچھے کر چکے، جو انسان آگے کریں گے، ان کو اللہ جانتے ہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کا علم ذاتی ہے اور علم کلی. دو باتیں یہاں سمجھ آئیں. ایک علم ذاتی ہے، دوسرا علم کیا مطلب؟ علم ذاتی کا مطلب کیا ہے؟ علم ذاتی کا مطلب یہ دیکھیے، میں آپ کے سامنے جتنی گفتگو کر رہا ہوں، یہ گفتگو کیا میں ماں کے پیٹ سے سیکھ کر آیا؟ نہیں. یہ میرا ذاتی علم نہیں، یہ میرا کسبی علم ہے. کیا ہے؟ کسبی علم ہے. آپ یہ چیزیں ابھی سیکھ رہے ہیں، یہ چیز اگر کہیں جا کر بیان کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو علم ہے، آپ جو بیان کر رہے ہیں، تو آپ نے یہ علم آپ کا ذاتی ہے یا کسبی؟ یقیناً کسبی. آپ نے سیکھا، سنا آپ نے اور سن کر بیان کر رہے ہیں. آپ نے کسی کو دیکھا، اس کو دیکھ کر کے بیان کر رہے ہیں. کسی کتاب کو پڑھا، پڑھ کر کے بیان کر رہے ہیں. تو یہ کسبی علوم ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ تو انسانوں کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ علم کسبی ہوتا ہے. حیوانات کے پاس جو علم ہوتا ہے وہ علم کسبی ہوتا ہے. حیوانات کے پاس بھی علم ہوتا ہے نا جی. شعور ایک علم ہے. شعور ایک علم ہے جو جانوروں کے پاس بھی ہوتا ہے. سردی کا، گرمی کا احساس ان کے اندر موجود ہوتا ہے. نفع اور نقصان کی چیزوں کا احساس ان میں موجود ہوتا ہے. آپ دیکھیے جانوروں کے اندر قوت حس جو ہے، قوت شامہ ان کی بڑی تیز ہوتی ہے. وہ چیزوں کو سونگھ کر اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے یا فائدہ مند ہے. اب یہ علم، یہ بات انہیں کس نے سکھائی؟ کیسے پتہ چلی؟ کہیں نہ کہیں سے تو انہوں نے حاصل کی. اور یہ جو ان کے پاس آیا، یہ علم ان کا ذاتی نہیں ہے، یہ کسبی ہے. اور جو اشرف المخلوقات کے پاس علم ہے وہ بھی کسبی ہے، وہ بھی ذاتی نہیں ہے. ذاتی علم صرف کس کا ہے؟ اللہ کا. تو کسبی علم وہ ہوتا ہے جو کسی چیز سے حاصل کیا جائے، کسی ذریعے سے پایا جائے، کسی آلے سے سیکھا جائے، یعنی وہ کسبی ہوتا ہے. اور ذاتی علم وہ ہوتا ہے جس کے لیے کوئی ذریعہ نہیں، کوئی سبب نہیں، کوئی آلہ نہیں، کوئی معاملہ نہیں، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، خود سے ہو. اور یہ صرف اور صرف اللہ کا ہے، اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہو سکتا. اس لیے اس مثال کو سمجھنا ہی انسان کے بس سے باہر ہے. انسان اس کے لیے کوئی مثال نہیں دے سکتا. زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کنت کنزا مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں خود کو ظاہر کروں. لیکن جب چھپا ہوا اللہ چھپے ہوئے خزانے تھے، تو تب بھی اللہ کے سامنے کائنات کا یہ نقشہ، کائنات کا یہ سلسلہ، اور یہ انسانوں کا پیدا ہونا، فرشتوں کا انسانوں کے متعلق اللہ کے سے ہم کلام ہونا، اور یہ سارے معاملات، اور یہ اشرف المخلوقات کا بنایا جانا اور دیگر مخلوقات کا بنایا جانا، ہزاروں مخلوقات اور ان کی انواع اور اقسام اور ان کی اجناس کا پیدا کرنا، اور ان کے اندر صفات پیدا کرنا، ان کی زندگیاں، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کی موت، ان کی دنیا میں زندگی، ان کی برزخ میں زندگی، ان کی محشر کی زندگی، اور محشر میں کس کو اٹھانا، کس کو نہیں اٹھانا، کسے جمع کرنا ہے، کسے جمع نہیں کرنا، کس سے حساب کتاب لینا ہے، کس سے نہیں لینا، یہ ساری چیزیں، سارے نقشے اللہ کے سامنے اس کائنات کے وجود سے بہت پہلے تھے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جو آگے بھیجتے ہیں اللہ وہ بھی جانتے ہیں، جو پیچھے چھوڑ آئے ہیں اللہ ان کو بھی. اور ہم خود اپنی زندگی کے بہت سارے واقعات، بہت سارے معاملات جو ہماری زندگی میں بیت چکے ہیں، آنے والے نہیں، جو بیت چکے ہم ان کو بھول چکے ہیں. کوئی آدمی دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ میں اپنی زندگی کی، شعوری زندگی کی ابتدا سے لے کر آج تک پیش آنے والے تمام واقعات کو حرف بحرف بیان کر سکتا، نہیں کر سکتا. حرف بحرف بیان کرنا ساری زندگی کے واقعات تو بڑی دور کی بات ہے. انسان اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کے اندر کی ہوئی باتوں کو پوری طرح بیان نہیں کر سکتا. کر سکتا ہے نہیں؟ بخدا ابھی جتنی گفتگو میں نے کی ہے، میں اپنے ان الفاظ کو دوبارہ دہرا نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب جانتے ہیں. اور ایک جیسے ویڈیو بن رہی ہے، ایسے اللہ کے ہاں ہمارے نامہ اعمال ایسے ہی درج ہو رہے ہیں، اور وہ ایسے رجسٹروں میں درج ہو رہے ہیں کہ جہاں پر کوئی آتش گیر مادہ آ کر ان کو جلائے گا نہیں، سامان کے اندر خرد برد نہیں ہوگی، کرپشن نہیں ہوگی، ہاں جی، دفتر کا دفتر پورا نہیں جل جائے گا. جناب نیب میں پیش ہونا ہے تو
جس طرح جس صبح پیش ہونا ہے رات کو پورا کا پورا دفتر ہی جل گیا، ریکارڈ ہی اڑ گیا جناب، ریکارڈ ہی نہیں رہے. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. 5 قسم کے ریکارڈ انسان کے وجود کے، انسان کے اعمال کے اللہ کے ہاں ہم موجود رہیں گے. بہرحال ولا يحيطون بشيء من علم، ایک بات تو یہ ہے اللہ کا علم کلی، اور دوسرا علم کیا ہے ذاتی، اور دوسری بات کیا ہے اللہ کا علم کلی ہے. ایک ہے علم ذاتی ہے اور دوسرا علم کلی. کا مطلب کیا ہے ہر جز سے اللہ واقف ہے، ہر جز سے اللہ واقف ہے. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، اور فرمایا کہ انسان ہوں یا مخلوقات، فرمایا اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے. کیا مطلب؟ جو اللہ کی معلومات ہیں ان پر انسانوں کو یا مخلوق کو دسترس حاصل نہیں ہو سکتی الا بما شاء، ہاں مگر جتنا اللہ دینا چاہے، جتنا اللہ. کیا مطلب؟ کہ اللہ جو اس وقت کے لحاظ سے اس ولی کو، اس عالم کو، اس شیخ کو، اس محقق کو، مدقق کو، اس فقیہ کو، اس عالم کو، اس مفسر کو، یا اس صحابی کو، یا اس نبی کو، یا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو چیز جس وقت جتنی مقدار میں ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دیتے ہیں. اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ علم اللہ نے اپنی معلومات میں سے سب سے زیادہ معلومات جس ہستی کو عطا فرمائی ہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی قدر ہے. لیکن کلی علم آپ کے پاس بھی وسع کرسیہ السماوات والارض. پھر اگلی دلیل یہ دی ہے اللہ کی الوہیت اور معبودیت کی. فرمایا کہ اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں سے وسیع ہے. آسمانوں اور زمینوں سے اللہ کی کرسی ہے. کرسی کے اوپر کیا ہے؟ ایک جو کیا کہتے ہیں اس کو کرسی ہے، کرسی کے ساتھ ملی ہوئی ایک دوسری چیز ہے جس کو عرش کہتے ہیں. جس کو کیا کہتے ہیں؟ عرش کہتے ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک مثال دی. فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سامنے کرسی کا حال یہ ہے، اللہ کے عرش کے سامنے کرسی کا حال، اور کرسی کے سامنے کائنات کا حال. عرش کے سامنے کرسی کا حال ایسے ہے جیسے وسیع و عریض میدان ہو اور اس میں ایک حلقہ رنگ پڑا ہو. اب وہ رنگ کی کیا حیثیت ہوگی؟ وہ سامنے دور پلر کے بعد میں پڑا ہو تو شاید نظر نہ پڑ سکے. ہاں پتہ ہو کہ وہاں پڑا ہوا ہے، غور سے دیکھتے 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 انسان دور جتنا دور چلتا جائے گا وہ نظروں سے اوجھل ہوتا جائے گا، حالانکہ بالکل سامنے پڑا ہوا ہے. لیکن دوری کی وجہ سے، بعد کی وجہ سے اس کا حجم چھوٹا ہوتا جائے گا. جیسا کہ سورج دور ہونے کی وجہ سے اس کا حجم ہمیں ایسے نظر آ رہا ہے جیسے بہت سارے لوگ تصویریں بناتے ہیں یوں کر کے 2 انگلیوں کے درمیان. جناب میں نے سورج کو 2 انگلیوں میں پکڑ لیا. یاد رکھیے 2 انگلیوں کے درمیان ہر چیز کا جو اختیار ہے وہ اللہ کی ذات کے ہے. اللہ کی ذات کے سوا کوئی 2 انگلیوں میں کسی چیز کو اپنے اختیار میں نہیں رکھ سکتا. برابر تو انسان جتنا دور ہوتا جاتا ہے حجم اتنا ہی چھوٹا ہوتا جاتا ہے. تو عرش کے سامنے کرسی اور کرسی کے سامنے کائنات ایسے ہے جیسا کہ یہ حلقہ. آپ اندازہ کر لیں، ہاں اب آپ اندازہ کر لیں وہ کرسی کتنی بڑی ہے اور پھر وہ عرش کتنا بڑا ہے اور پھر وہ ذات کتنی بڑی ہے کہ جس نے اس کائنات کو بنایا ہے. ہاں جی، وسع کرسیہ السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں سب پہ وہ کرسی اس کی باری ہے. اب اس کی کرسی سے مراد کیا ہے؟ اس کی کرسی سے مراد کیا وہ کوئی لوہے کی بنی ہوئی، چاندی یا سونے یا لکڑی کی، ہاں جی، یا ایلومینیم کی یا کسی دھات کی بنی ہوئی چیز ہے جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ کرسی ہوتی ہے؟ کیا ایسی کوئی کرسی ہے؟ اگر ایسی کرسی ہے تو پھر یقیناً اس کرسی کے اوپر بیٹھنے والی ذات کوئی وجود والی ذات، جسم والی ذات بھی ہوگی. تو حالانکہ اللہ تو جسم سے پاک ہے، اللہ تو جسم سے بات سنا دی کہ نہیں. تو جب اللہ جسم سے پاک ہے تو جسم
جب جسم سے بات تو ظاہر کہ پھر وہ جو کرسی کا تذکرہ ہے پھر کرسی اس سے مراد نہیں ہو سکتی. کرسی اس سے مراد یعنی کرسی کا وجود مراد نہیں ہو سکتا. تو پھر کیا مراد ہوگا؟ تو تمام مفسرین نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ کرسی سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی بادشاہ، اللہ کا اقتدار، اللہ کا غلبہ، اللہ کا حکم، اللہ کی حاکمیت، اللہ کا امر. ہاں جی، اللہ کا امر پورے آسمانوں اور زمینوں پر حاوی ہے. اللہ کی بادشاہت ہر چیز پر حاوی ہے. اللہ کا حکم ہر چیز پر حاوی ہے. اللہ بادشاہ ہے زمینوں اور آسمان تمام کائنات کا. بس بات کی نہیں. فرمایا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں. کس کی حفاظت؟ زمینوں اور آسمانوں کی حفاظت. زمینوں اور آسمانوں کی، وہ زمینوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، آسمانوں کی حفاظت بھی کرتا ہے، لیکن اس کو اس حفاظت کرنے میں کوئی دشواری. اور ہمیں سیکیورٹی گارڈ رکھنے کے باوجود، سیکیورٹی گارڈوں کے اوپر ایک افسر متعین کرنے کے باوجود، خاص دستے ہونے کے باوجود، پھر بھی ہمارا رواں ہر وقت گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے کہ کہیں کسی جگہ سے وہ جو سامنے ہلکا سا ایک سوراخ ہے، کہیں یہاں سے کوئی میزائل نہ آ جائے. بختر بند گاڑیاں ہمارے دائیں بائیں آگے پیچھے، اور بلٹ پروف گاڑیاں جن میں ہم سوار، سمجھ رہے نا میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں؟ کہ ہم سوار کروڑوں روپے کی وہ گاڑی کہ جہاں پر کہا یہ جاتا ہے کہ بارود کسی قسم کا کوئی اثر نہیں کر سکتا، پھر بھی خطرہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ گردن باہر نکالیں کارکنوں کو ہاتھ ہلانے کے لیے اور ساتھ ہی کوئی تھان سے آ کر کے گولی لگ جائے. ہو جاتا ہے ایسا ہو جاتا ہے. کسی اور ملک کے لوگوں کو اس بات کا مطلب اپنا یقین ہو یا نہ ہو، ہمارے ملک کے لوگوں کو تو یقین ہے نا جی، ایسا ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی دشواری نہیں ہے ان کی حفاظت کرنے میں، نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی ذات ہے جو بلند ہے. العلی بلند ہے، العظیم اور جلیل القدر ہے، بڑی ذات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.